السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اور میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ ناظرین، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ان کی ہدایت کی جا سکے، اور قوم عاد جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ قوم عاد مقام احقاف مطلب عمان کی طرف ایک بڑا ریگستان ہے جہاں پر رہتی تھی، اور ان کا جو اعلیٰ کار تھا اس کا نام عاد بن اوس تھا۔ پوری قوم کے لوگ ان کو عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور بہت بد اعمال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا ذمہ سونپا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف گامزن کیا، لیکن یہ لوگ نہایت ہی سرکش اور اپنے تکبر کی وجہ سے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، لیکن انہوں نے نہایت ہی گستاخی بھرے الفاظ سے یہ کہہ ڈالا کہ اگر تمہارا خدا ہے تو وہ عذاب نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی جھلکیاں اس قوم پر آہستہ آہستہ جھلکنے لگیں۔ 3 سال تک بارش کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور چھا گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مصیبت اور کوئی بلا آتی تو لوگ مکہ معظمہ میں جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تو بلائیں ٹل جاتیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا ایمان ان لوگوں کے سامنے ثابت نہیں کیا تھا۔ تو قوم عاد نے مکہ معظمہ میں جا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیں تاکہ اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ تو مرثد بن سعد نے کہا کہ اے لوگو، جب تک تم اللہ کی دعوت کو ٹھکراؤ گے تب تک تم پر کوئی بارش نہیں برسے گی۔ یہ سن کر انہوں نے مرثد بن سعد کو خوب پیٹا اور اپنے سے الگ کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 بدلیاں بھیجی، جن میں سے ایک بدلی سفید تھی، ایک سرخ اور ایک سیاہ رنگ کی بدلی تھی۔ تو آسمان سے آواز آئی، اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ گمان کرنے لگے کہ اس بدلی سے خوب بارش برسے گی اور خوب زرخیزی چھا جائے گی۔ چنانچہ یہ سیاہ ابر قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑے اور یہ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ بارش برسے گی اور ہر طرف ہریالی چھا جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کی اس بات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کون سا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بادل پشم کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا
اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار کے سمیت اڑا کر کہیں دور پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ یہ دیکھ کر اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو گئے اور دروازوں کو بند کر لیا، مگر یہ آندھی اتنی تیز تھی، ان کے جھونکے اتنے تیز تھے کہ اس آندھی نے پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ تو عذاب 7 رات اور 8 دن مسلسل رہا اور قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا، حتیٰ کہ اس قوم کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ہود، تم اس بستی کو چھوڑ دو اور جو مومنین ان پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہو۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہدایت کو جھٹلایا تو وہ برباد ہو کر رہ گئی۔ تو ناظرین، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔